اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے ببرکت اور عظیم نام سے جس نے علم کو نور بنایا ہے، اور اربھا درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی ذات والا اعتبار پر جنہوں نے غلاموں کو امام بنایا۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حیات سیدنا صدیق اکبر کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید عتیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بڑے عزت اور احترام کے قابل تمام ناظرین، میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جو تمام تر پہلوؤں کے ساتھ، ہمہ جہت پہلوؤں کے ساتھ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتوے کامل ہیں، اور صحیح معنوں میں آپ نے دو جہاں کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ محبتوں کا عمل کے ساتھ حق ادا کیا ہے۔ آج اگر ہمارے نوجوان، بزرگ، بھائی، بچے، مرد اپنے لیے کسی رول ماڈل کو تلاش کرتے ہیں تو انہیں کسی اور جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جناب ابو بکر صدیق کی زندگی مبارک کو پڑھ لیجئے، حیات مبارکہ کو پڑھ لیجئے، آپ کو تمام تر عزتوں کے ساتھ اس کا جواب ملے گا۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو اوصاف حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اعتبار میں بیان فرمائے، وہ جناب ابو بکر صدیق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کے ساتھ موجود تھے۔ مثال کے طور پہ اِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، یہ کتنی خوبصورت بات میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ کن اوصاف سے اللہ پاک نے آپ کو منور فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے عظیم لوگ ہیں اور ایسے عظیم کام کرتے ہیں کہ ان کی ذات والا اعتبار کے فیض سے کوئی محروم نہیں رہ سکتا۔ آگے وہ پوری بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی، کہا یہ سارے اوصاف ان میں موجود تھے۔ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یعنی کہ آپ مسکینوں پر، غریبوں پر مہربانی فرمانے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، جن کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے ان کے لیے چھت کا انتظام کرنے والے، بیواؤں کا سہارا بننے والے، مسکرا کر ملنے والے، بچوں سے پیار کرنے والے، سلام میں پہل کرنے والے، المختصر ہر معاملے میں آپ کو اللہ نے اعلیٰ خصائل، اخلاق اور عادات کریمانہ سے نوازا ہے۔ آپ نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا، اپنے اسلام کے بارے میں کہتے ہیں الستو اول من اسلم۔ دیکھیے نا، دین ایک نور ہے، اور یہ نور اسی کے ہی قلب منیر میں آئے گا جس کو اللہ پاک نے صاف اور شفاف پیدا فرمایا ہے۔ آپ نے کہا میں وہ نہیں ہوں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی تصدیق کی، آپ کی رسالت کی تصدیق کی، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جلیل سے اللہ عز و جل کی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ توحید کی تصدیق کی۔ اور اس تصدیق کے لیے آپ کن کن رستوں پر سے گزرے، اور کس طرح میرے نبی کے قدمین شریفین کا بوسہ لیتے ہوئے، نقش کف پاک کو چومتے ہوئے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کی عزتوں سے منور ہونے کا موقع ملا۔ صحن حرم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جب آپ نے اعلانیہ دین اسلام کے لیے تمام تر کفار کو دعوت دی تو کفار آپ پر چڑھ دوڑے، ہر طرح سے آپ پر حملہ کیا، حتیٰ کہ اتنی شدت سے حملہ ہوا انہوں نے سمجھا کہ شاید روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ اور یہاں پر چاہیے بھی کیا تھا کہ اگر دو جہان کے والی کے قدموں پر بندہ قربان ہو جائے، اس سے بڑا اعزاز کون سا ہوگا جو ایک بندہ مومن کو نصیب ہوگا، اور وہ جو صدیق امت ہیں ان کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا۔ لیکن ابھی جسم اور روح کا تعلق ٹوٹا نہیں تھا، میرے رب کو ابھی صدیق کو اپنے حبیب کا ہر رستے پر صاحب بنانا تھا۔ آپ اپنے گھر آئے اور گھر میں آپ بے ہوشی کی حالت میں رہے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کے قبیلے کے لوگ ساتھ کھڑے تھے کہ بتاؤ کس کس نے حملہ کیا، ہم اس سے بدلہ لیں۔ دیکھیے تو صحیح یہ کیا طریقہ ہے، دیکھیے تو صحیح یہ کون سا ادب اور احترام ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سوال کیا کیا؟ آپ نے کہا بتائیے میرے حبیب کا کیا حال ہے، میرے کریم کا کیا حال ہے، میرے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ سارے ناراض ہو کے چلے گئے، اپنی والدہ کو اسپیشلی بھیجا
کہ پتہ کر کے آئیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کس حالت میں ہیں۔ جب تک آپ کی حالت کا مجھے علم نہیں ہوگا، جب تک آپ بالکل ٹھیک ہیں اس بات کی مجھے تصدیق نہیں ہوگی، میں نہ پانی کا قطرہ پیوں گا نہ میں روٹی کا لقمہ کھاؤں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کا مصداق ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر چیز سے بڑھ کے رسول اکرم کی ذات کو سامنے رکھنا ہے، وہ اپنا نفس ہو، وہ اپنی اولاد ہو، وہ دنیا جہان کا مال و متاع ہو، وہ ماں باپ، اعزاز و اکرام، جاہ و جلال و حشمت، جو کچھ مرضی ہو، سب سے آگے دو جہاں کے والی کی ذات والا اعتبار کو رکھنا ہے۔ اور پھر جب پتہ چلا میرے آقا دار ارقم میں ہیں، دار ارقم تشریف لے گئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کا دیدار فرمایا، رخ زیبا کا دیدار فرمایا اور عرض گزار ہوئے، اے دو جہاں کے والی کرم فرمائیے نا میری والدہ ماجدہ کے لیے دعا کریں تاکہ یہ بھی مشرف بالاسلام ہو جائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے بڑے مال و متاع سے نوازا تھا، جہاں پر آپ کے اخلاق اور کردار کو آج میں اور آپ اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، وہاں پہ ہی آپ کی ایک تاجر کی حیثیت سے جو زندگی ہے وہ بھی میرے اور آپ کے لیے، کائنات کے ایک ایک فرد کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب آپ کو مال و متاع ملتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ نے تقریباً 13 غلام، جن میں حضرت بلال حبشی موجود ہیں، عامر بن فہیرہ موجود ہیں، اس طرح کے 13 غلاموں کو موم مانگی قیمت کے بدلے خرید کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا، انہیں آزاد کر دیا۔ ایک دن آپ کے والد کہنے لگے کہ بیٹے اگر ان کی جگہ طاقتور غلام خریدو تو دنیا میں فائدہ ہوگا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بابا دنیا میں فائدہ نہیں چاہیے، میں تو آخرت کا سودا کر رہا ہوں۔ وہ جس جگہ پر جس نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا حق ادا کیا ہوگا، وہ دو جہاں کا کرم فرمانے والا خالق اسے کئی ہزار گنا کر کے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کا بھی واقعہ ہے کہ جب آپ دیکھتے کہ امیہ بن خلف آپ کو تکلیف دیتا، آپ کو جتنی اذیت دیتا، آپ کی کیفیت محبت میں اضافہ ہوتا جاتا، وہ جتنا درد زیادہ کرتا جاتا اتنا ہی اللہ، احمد اور محمد کے نام کا ورد زیادہ ہوتا جاتا۔ آپ نے حضرت بلال بن رباح کو امیہ بن خلف سے موم مانگی قیمت کے بدلے خریدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں حاضر کیا اور وہی مؤذن اسلام بنے۔ انتہائی ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، میں یہاں جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ نور ہے، اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے۔ دو جہاں کا اعزاز اگر حاصل کرنا ہے، فلاح اگر حاصل کرنی ہے، بامرادی اگر حاصل کرنی ہے، کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو اس اسوہ کاملہ پر چلنا ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ گزر پر چلنا ہوگا، پورے اہتمام کے ساتھ چلنا ہوگا، اپنی انا کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مٹانا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر اپنی ہر چیز کو قربان کرنا ہوگا۔ یہی تو جناب سیدنا صدیق اکبر کی پوری زندگی ہے اور آپ نے اسی ہی کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں اور دن رات گزار کر آپ نے دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر زندگی کے وقت گزارتے اور موتی اکٹھے کرتے اور ان موتیوں سے اپنے جسم کو سینچتے اور اپنے معاملات کو درست فرماتے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس کمال درجہ پر جا کے محبت کرتے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس مال آتا، آپ کے پاس خوراک آتی، آپ کے پاس لباس آتا، آپ کی خواہش یہ ہوتی کہ سب سے پہلے حضور کی حریم ناز میں جاؤں اور حریم ناز کی خلوتوں میں جا کے اپنی محبت کا اظہار کروں، مہر و ماں کو گواہ بنا کے سلطان حسینان دو عالم کے قدمین شریف پر اپنی ساری چیزوں کو قربان کروں۔ اور یہ بات صرف آپ تک نہیں تھی، آپ کی اولاد بھی اس سارے رستے پہ اسی ہی اخلاق سے متصف ہو کر کہ جو ان کے باپ نے رسول اکرم سے لیا، وہ جس کا دل نور ایمان سے جلدی منور ہوا یا بادیر منور ہوا، ہر کسی کے قلب منیر پر وہ چھاپ لگی۔ اور ان کا یہی طریقہ تھا کہ بیواؤں کی خدمت کرنا، رستوں سے آنے والی تکلیفوں کو دور کرنا،
آپ کے قافلے آ جاتے، آپ اپنے مال کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے، جن کے پاس کھانے کو لقمے نہ ہوتے رات کے پچھلے پہر جا کے ان پر کرم نوازی فرماتے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے۔ میرے ذی وقار بزرگوں بھائیوں، آج میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ آج کے ان لمحات میں جب ہم ایک مادہ پرست زمانے میں اپنے آپ کو سوائے پیسے اور دنیا کے کسی معاملے میں نہیں دیکھتے، اور جب حیا فرسا لباس بھی اتارے جا رہے ہیں، خواہ وہ روحانی امراض ہوں یا جسمانی امراض ہوں، اپنے پورے عروج پر ہیں، آؤ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو پڑھو۔ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا ہے، کس طرح اپنے مال کو خرچ کیا۔ ان کو ادراک تھا کہ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ جوانی دی تھی کہاں لگا کے آئے ہو، مال دیا تھا کہاں لگا کے آئے ہو۔ ان کی جوانی بھی تلاوت قرآن میں تھی، آپ بہترین قاری قرآن تھے، اور رات کے لمحوں میں آپ کی زبان پر قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ اسی طرح جو مال ملتا اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق دین اسلام کے خاطر قربان کرتے، اور جیسے میرے نبی حکم دیتے ویسے آپ اپنے مال کو قربان فرماتے۔ آپ کا یہ دل کا ارادہ تھا، آپ رسول اکرم سے یہ آرزو کیا کرتے تھے، حضور میری تو خواہش یہ ہے وَإِنفَاقُ مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضور آپ کی انگلی کا ایک اشارہ ہونا چاہیے، میں اپنا سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ وہ مال میری اولاد کی صورت میں ہو، وہ مال میری تجارت کی صورت میں ہو، وہ مال میرے پیسے کی صورت میں ہو، میں اس سب کو آپ کے قدموں پر قربان کر دوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ بھی بڑا وصف تھا کہ آپ کو پتا چلتا کہ کوئی غمگین ہے، اس کے گھر میں کوئی دنیا سے چلا گیا، آپ تعزیت کے لیے خود تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ آپ کا یہ بھی ایک بڑا خوبصورت وصف آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ آپ پریشان حال رہنا پسند نہیں کرتے، اگر فاقے کا بھی عالم ہے تو آپ صبر اور شکر کو ترجیح دیتے، اور اللہ کی ذات والا اعتبار سے ملنے والی آزمائش کو دل و جان سے قبول فرماتے۔ آپ کے اندر خودداری بڑی تھی، آپ کو بخل سے نفرت تھی، آپ اصرار اور توکل علی اللہ کا عملی جامع تھے، یعنی کہ وہ جتنے اوصاف سورۃ المومنون میں ایک بندہ کامل کے لیے بیان کیے گئے ہیں وہ آپ میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے۔ آپ رزق حلال کے متلاشی اس ارادے سے تھے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ میں نے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے رسول کے لیے محبت کرنی ہے۔ جب ہاتھوں کو کھولنا ہے تو اللہ کے لیے کھولنا ہے، جب دینا ہے تو اللہ کے لیے دینا ہے، اگر رک جانا ہے تو اللہ کے لیے رک جانا ہے۔ یعنی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت تھی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دو جہاں کے والی کی حریم ناز میں تشریف فرما ہیں، سوال کرتی ہیں حضور آسمان پہ تارے نظر آ رہے ہیں، کیا ان تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ میرے نبی مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، ان تاروں کے برابر ایک فرد ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں ہیں، یہ گنے نہیں جا سکتے، لیکن دو جہاں کا والی جو کن فیکون کا مصداق اول و آخر ہے وہ ان کو گن سکتا بھی ہے اور شمار کر کے بیان بھی فرما سکتے ہیں۔ دیکھیے تو صحیح، حضرت سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال تھا میرے بابا کا نام لیا جائے گا، لیکن آپ نے بابا کا نام نہیں لیا، آپ نے کیا نام لیا؟ آپ نے کہا ان تاروں کے برابر عمر ابن الخطاب کی نیکیاں ہیں۔ کہا میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا، میں نے آخر سوال پوچھا، میں نے کہا حضور میرے بابا کی نیکیاں کتنی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی اگر اتنی نیکیاں ہیں تو کتنی ہیں؟ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا کیا اجر دیا، مال قربان کرنے کا کیا اجر دیا، اور کن عزتوں سے منور فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ ساری امت کی نیکیاں ایک طرف اور وہ ہجرت کی راہ تیرے باپ کی غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے اوصاف کاملہ، اوصاف عزت ہیں جو مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ ہر چیز آج بھی رسول اکرم کے قدموں پہ قربان کرو، اور جو چیزیں میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو جاتی ہیں وہی تو دو جہان کی عزت پایا کرتی ہیں، وہ اشیاء ہوں یا وہ نفوس ہوں انہی کو تو عزت ملتی ہے۔ اسی لیے تو لاہور کا قلندر حکیم الامت تڑپ کے کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور جو پورا پیغام
حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اوصاف کاملہ سے ہمیں ملتا ہے، آپ کی طہارت سے، آپ کی عبادت سے، آپ کی تلاوت سے، آپ کی سخاوت سے، آپ کے احسان سے، آپ کے اثار سے، آپ کی تجارت سے، آپ کی خلافت سے، آپ کی خدمت سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ احکم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں دو جہاں کے والی کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چل کے عمل پہم کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔